نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر و احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج 7واں درس قرآن ہے اور آج کا جو درس قرآن ہے یہ پارہ نمبر 2 کے پہلے رکوع سے ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 1 سے 6 دروس قرآن ہو چکے، منتخب آیات سے ہم درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے چاہا وقت آئے گا تو یہ قرآن مجید اس اعتبار سے مکمل ہو جائے گا۔ ہم درس قرآن میں زیادہ تر وہ آیتیں فوکس کرتے ہیں، یعنی ان پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں جو خاص شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ ہے، لیکن عبارتاً جو خاص پیرائے میں حضور علیہ السلام کی شان مقدس آئی ہے، ہم ان آیات کو درس قرآن کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ اور آج کا درس شروع کرنے سے پہلے سامعین ناظرین کو یہ بات گزارش کروں، جب بھی آپ دوسرا سپارہ شروع کرتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں تو دوسرے سپارے میں جو پہلا حکم آتا ہے نا، جو واقعہ آتا ہے پہلا، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے مسلمان اوائل میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر قبلہ بدل گیا اور حضور علیہ السلام کا چہرہ منور کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ کی طرف ہوا، تو تمام مسلمان، تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پیچھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ جو بیت المقدس سے بیت اللہ کعبہ بن گیا، بیت اللہ قبلہ ہو گیا، یعنی نماز کی جہت بیت المقدس سے پھر کر بیت اللہ کی طرف ہو گئی، یہ واقعہ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں یہی واقعہ آتا ہے، تاکہ ایک موٹی بات سمجھ میں آ جائے اور اتنی یادداشت رہ جائے کہ کون سی بات قرآن مجید کے کون سے سپارے میں ہے، تو یہ بھی بہت بڑا علم ہوتا ہے۔ علماء تو قرآن مجید کے دقائق کو جانتے ہیں، لیکن عامت الناس اگر اتنی کوشش کر لیں کہ کون کون سے اہم واقعات یا اہم احکام کس کس پارے میں ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ تو پارہ نمبر 2 شروع ہوتا ہے، پہلے میں ساری آیتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر وہ خاص آیت جس میں کعبۃ اللہ کو تبدیل کرنے کا حکم آیا ہے پھر اس کو پڑھوں گا۔ پارہ نمبر 2 کی شروعات ایسی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے، اور کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس۔
بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ ہو گیا نا، تو جب بیت اللہ قبلہ بنا تو قرآن پاک فرماتا ہے بیت اللہ کے قبلہ بننے پر بہت سارے بڑے بیوقوف کہیں گے مراد یہودی ہیں، مراد عیسائی ہیں، بڑے بیوقوف یہ بات کریں گے قبلہ کی تبدیلی کی۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، فرما دو یا فرما دیجئے کہ پورب اور پچھم یعنی مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ پھر آگے آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں سے افضل کہ تم سب لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ اور نگہبان۔ اور اے محبوب مکرم، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بھاری تھی گھڑی، یہ بڑی بھاری گھڑی تھی، مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر مہربان مہر والا ہے۔ اب یہاں پر موٹی سی بات کر دوں، اللہ فرماتا ہے یہ جو قبلہ بدلا ہے جو ہم نے مقرر کیا تھا، اے حبیب مکرم تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم اس بات کی جانچ کریں کہ جب قبلہ تبدیل ہوگا تو کون تبدیلی قبلہ میں رسول پاک کی طرف جاتا ہے اور کون قبلے کی طرف جاتا ہے، یہ فرق کرے۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے بڑی بھاری گھڑی تھی وہ، جب یہ حکم آیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو فرمایا کہ یہ بڑی بھاری گھڑی تھی، ان کے لیے نہیں جو پیارے تیرے عاشق تھے، ان کے لیے نہیں جو تیرے غلام تھے پیارے، ان کے لیے نہیں، وہ جن کے من میں نفاق ہے اور وہ جو پیارے تیرے دین کے دشمن ہیں ان کے لیے بھاری گھڑی تھی۔ اور موازنہ کرنا تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہو کون قبلہ کی طرف رہتا ہے اور کون رسول پاک کی طرف جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اشارہ ہے، اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ دیکھو رسول پاک کا چہرہ مقدس بیت المقدس کی طرف ہو تو قبلہ نماز کون سا ہوتا ہے؟ بولیے، قبلہ نماز بیت المقدس ہوتا ہے۔ اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مقدس بیت المقدس سے پھر کر بیت اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر نماز کا قبلہ کون سا ہوتا ہے؟ بیت اللہ۔ تو قبلہ ہونے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے، یعنی بیت المقدس قبلہ تھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہت نماز اس طرف تھی، اس لیے بیت المقدس قبلہ تھا، اور آقا نے چہرہ بدل کے بیت اللہ کی طرف کر لیا تو بیت اللہ قبلہ ہو گیا۔ ادھر چہرہ کرے تو یہ قبلہ بیت المقدس، اور اگر ادھر چہرہ کر دے تو بیت المقدس قبلہ، یعنی کہ قبلہ چاہے رسول پاک یہ قبلہ رکھے یا وہ قبلہ رکھے، یہ کعبہ اور قبلہ کے
چاہے ادھر والا قبلہ رکھے چاہے ادھر والا رکھے، یہ اختیار ہے اللہ کے نبی۔ تو فرمایا کہ بڑی بھاری گھڑی تھی اس وقت جب آقا نے چہرہ اقدس بیت المقدس سے عین حالت نماز میں، پھر آگے تفصیل کی طرف بھی آتا، عین حالت نماز میں، نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے اور 2 رکعت ادا ہو گئی ہیں، 2 رکعت ادا ہو گئی ہیں۔ ظہر کی نماز ہے، یہ چھوٹی چھوٹی معلومات ذہن میں رکھا کریں۔ ظہر کی نماز ہے اور اس کی 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، اور آقا عین 2 رکعتیں مکمل ہونے یا دوسری رکعت مکمل ہو رہی تھی اور قبلہ تبدیل ہو گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس بیت المقدس سے پھر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی طرف ہوئے۔ یعنی کہ اگر نماز اس طرف پڑھ رہے تھے تو پوری مسجد ایسے ہو گئی۔ دیکھنے والوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کوئی وحی آئی ہے کہ نہیں، دیکھنے والوں نے یہ نہیں پوچھا، کیونکہ پوچھتے نماز کے اندر کوئی کیسے پوچھتا، نہیں پوچھا کہ کوئی وحی آئی ہے، اللہ کو کوئی فرمان آیا ہے، نہیں۔ پیروی دین کی کرنے والے دین کی پیروی میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور کو دیکھتے تھے یا حضور کی زبان پاک، جو زبان پاک سے نکلتا عمل کرنے والے اس پہ عمل کر ڈالتے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام کرتا دیکھتے تو شروع کر دیتے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پلٹ گیا ہے، لہذا حضور ادھر نماز پڑھے تو ہماری ادھر ہوتی ہے، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ بدل کر بیت اللہ کی طرف منہ کر لے تو پھر ہماری نماز ادھر ہوتی ہے۔ تو پھر آگے دیکھیں، آگے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت کریمہ خاص ہے جو آج کے مضمون کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، چونکہ رضا تھی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں اے پیارے حبیب آپ کی رضا و خوشی ہے، تو ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف کر لو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کی کوتاہوں یعنی اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب پہلے یہ معلومات کر لیں کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے۔ یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس کو کئی ائمہ نے روایت کیا۔ بخاری جیسی کتاب میں بھی ہے یہ روایت، مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس سے ملتی جلتی سیاستہ میں، ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 144 یعنی یہ آیت کریمہ قد نرى تقلب وجهك في السماء نازل فرما دی، تو آپ کا چہرہ کعبہ کی طرف سے پھیر دیا گیا، یعنی چہرہ کعبہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھیر دیا۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ اچھا، جس مسجد کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز پڑھ رہے تھے، اس مسجد کو 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔
سوال یہ اٹھتا ہے کیا نماز کے لیے قبلہ ضروری ہے؟ نماز کے لیے قبلہ ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ قبلہ ضروری ہے۔ اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا جنات کا قبلہ بھی وہی ہے جو ہمارا ہے؟ کیونکہ دو مخلوقیں ہیں جو مکلف مخلوق ہیں، قرآن مجید کے احکام ان کی طرف دیکھیں نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لہذا جیسے انسان عبادت کرتے ہیں ایسے جنات بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے طرف شریعت محمدی ہے، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات اقدس ہے، اسی طرح جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں جنات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہی قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں۔ جس قبلہ کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے جنات بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک سوال ہے کہ جنات اور انسان یہ تو سمجھ میں آ گئے، یہ پتہ چلے کہ جو فرشتے ہیں ان کا قبلہ کیا ہے؟ فرشتوں کے قبلوں میں مختلف اقوال علماء نے کتابوں میں لکھے۔ جو حاملین عرش ہیں، حاملین عرش، ان کا قبلہ جو ہے وہ عرش اعظم ہے، اور جو ملائکہ بردہ جو ہے ان کا قبلہ کرسی ہے، اور جو ملائکہ صافرہ کا ہے وہ قبلہ بیت المعمور، یعنی آسمانی جو فرشتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور جو فرش والے فرشتے ہیں ان کا قبلہ قبلہ ابراہیمی یعنی بیت اللہ ہے۔ پھر اسی طرح آدم علیہ السلام جب تشریف لائے، جب زمین پر آئے تو ان کا قبلہ بھی یہی بیت اللہ جو بنا ابراہیمی پر ہے، یہ قبلہ تھا ان کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگے، تو مسلمانوں نے کتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب نماز فرض ہوئی تو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ چونکہ مکہ کے اندر بیت المقدس اور بیت اللہ ایک جہت پہ اکٹھے ہو جاتے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، یعنی قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کو ایک سمت میں کر کے حضور علیہ السلام نماز ادا کرتے، لیکن حکمت بیت المقدس اس وقت نماز کا قبلہ تھا۔ تو کم و بیش 1 سال 5 ماہ مدینہ پاک میں آ کر، یعنی کہ 16-17 ماہ تک مسلمان مدینہ پاک میں آ کر بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم میں اور سیاستہ کی روایات میں ہے۔ اچھا، کس تاریخ کو قبلہ چینج ہوا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ 1 سال 5.5 ماہ بعد 15ویں رجب المرجب پیر کے دن قبلہ کی تحویل ہوئی۔ پیر کا دن تھا جب قبلہ چینج ہوا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا۔ اور بھی کئی پیر کے دن کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، اس کو ایسے نہیں پیر کہتے، اس کو ایسے پیر نہیں کہتے۔ رجب المرجب کی 15ویں رجب المرجب کو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ہو رہی تھی اور 2 رکعتیں ہو گئی تھی، یعنی کہ نماز ظہر کے اندر قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ کتنی رکعتیں پڑھ لی؟ میں نے بتا دیا کہ 2 رکعتیں پڑھی تھی، آدھی نماز ہو گئی تھی، تو آدھی نماز بیت المقدس کی طرف ہوئی، آدھی نماز بیت اللہ کی طرف۔ پھر آگے چونکہ حضور علیہ السلام نے ایک ہی مسجد میں 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی تو وہ مسجد قبلتین ہوئی۔ مسجد قبلتین جو تاریخ کی کتابوں میں مسجد بنی سلمہ کا نام آتا ہے،
یعنی بنی سلمہ قبیلہ تھا، وہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے، ادا فرما رہے تھے، وہاں قبلہ چینج ہوا، تو مسجد بنی سلمہ یا بنو سلمہ کی جو مسجد ہے اسی کا نام بعد میں مسجد قبلتین رکھا گیا۔ آج بھی حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ مسجد، آج بھی اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ بعض تاریخی شواہد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض مقام پر یہ اختلاف آتا ہے کہ بنی سلمہ کی جو مسجد تھی اس کا نام مسجد قبلتین نہیں۔ تو یہ چند مقام پر بڑا معمولی سا تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن کثرت کے ساتھ ائمہ، علماء، مفسرین، شارحین کو پڑھیں گے تو یہی قول کیا ہے کہ مسجد بنی سلمہ میں حضور علیہ السلام زور کی نماز ادا کر رہے تھے، اور زور کی نماز حضور علیہ السلام ادا کر رہے تھے، اسی کے دوران قبلہ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ اب وہ آیت کریمہ جس میں قبلہ کی تبدیلی ہوئی ہے، وہ آیت کریمہ ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام آقا کے تمنا یہ تھی دلی کہ جب مدینہ پاک میں آ گئے تو یہ دونوں جہتیں نا مختلف جہات میں آ گئیں۔ کعبہ میں، سینے کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو کعبہ اور بیت المقدس اکٹھے ہو جاتے، اب مدینہ پاک میں یہ اکٹھا ممکن نہ رہا، اکٹھ ممکن نہ رہا، تو حضور علیہ السلام یہ تمنا کرتے تھے کہ بیت المقدس سے قبلہ بدل کر بیت اللہ قبلہ ہو جائے، یہ آقا علیہ السلام تمنا کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ حکم جو تھا عین حالت نماز کے اندر آیا، یہ حکم عین حالت نماز میں آیا۔ اچھا، عین حالت نماز میں حکم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یہ بات کو سمجھیے۔ پیچھے تو میں ذکر کر رہا ہے نا کہ پیارے ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتے ہیں اور کون پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ بڑی بھاری گھڑی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کے دیوانے، حضور علیہ السلام کے غلام، انہوں نے نہیں دیکھا، ہم نے تو کوئی وحی سنی نہیں، ہم نے تو کوئی حکم دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سنا نہیں، بتایا نہیں، تو ہم سنے اور پڑھے بغیر کیسے قبلہ چینج کر لیں؟ نہیں، وہ جو نمازی پیچھے کھڑے تھے نا ان کے لیے حضور ہی سارا قبلہ تھے۔ تو آقا علیہ السلام عین حالت نماز میں قبلہ تبدیل فرمایا تو تمام نمازی بھی، تمام صحابہ کرام بھی پیچھے تبدیل ہو گئے۔ اب جب تبدیل ہوا قبلہ، قرآن مجید نے اس کو جب بیان کیا تو اس کا قرآن مجید کا اسلوب بڑا زبردست ہے۔ وہ کیسے؟ حکم عرض کیا ہے؟ عرض تو یہ ہے نا مولا قبلہ تبدیل فرما دے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو رضائے مصطفیٰ تھی یہ عین حالت نماز میں اس دن ہی فقط نہ تھی بلکہ اس سے پہلے بھی قلب مصطفیٰ میں یہ استحضار ذہن مصطفیٰ میں تھا۔ بھائی نماز سے پہلے بھی تو حضور کی منشا حضور کے دل میں تھی نا، اور استحضار ذہنی بھی تھا، آقا علیہ السلام کی منشا تھی، لیکن وہ منشا جب حالت نماز میں آ کر حضور علیہ السلام کی وہ منشا خرام ناز میں بدلی نا، نماز پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام اور آقا علیہ السلام حالت نماز میں چہرہ مقدس آسمان کی طرف اٹھاتے، چہرہ مقدس آسمان کی طرف اٹھاتے، اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ ایک بار نہیں فرماتے، کیونکہ قرآن مجید نے لفظ استعمال فرمایا تقلبا، ایک بار نہیں، بار بار حضور علیہ السلام چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو قرآن مجید نے بات قبلہ کی ہو رہی ہے، بات قبلہ کی ہو رہی ہے، قبلہ ہی تبدیل کرنا ہے، یہی منشاء مصطفیٰ ہے، اسی کے لیے حضور بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بات قبلہ سے شروع نہیں کی، یہ بتانا ہے قرآن پڑھنے والوں کو، کیونکہ قرآن پڑھنے والے تبدیلی قبلہ کا حکم تو بیان کرتے ہیں
پر قبلہ کے تبدیل کرنے کے حکم سے پہلے بھی کچھ ہے وہ کھا جاتے ہیں. میں نے آپ کو حکم بتا دیا، اب بتاتا ہوں کہ قبلہ تبدیل تو ہوا، پر ترتیب کیا آئی؟ ترتیب یہ آئی، رضا حضور کے دل میں ہے، منشا آقا کی یہ ہے کہ کعبہ تبدیل ہو کر بیت المقدس سے بیت اللہ کعبہ اور قبلہ بن جائے. یہ حضور کی رضا ہے، اور اسی رضا کی خاطر چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے. اسی رضا کی خاطر چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بات حکم قبلہ کی تبدیلی سے شروع نہیں فرمائی، بلکہ بات مصطفیٰ کے چہرے کے خرام ناز سے شروع فرمائی، تاکہ حکم والوں کو صرف حکم ہی نہ پہنچے، مصطفیٰ کی محبت کی شیرینی بھی پہنچے. میں آپ کو چند مثالیں اور بھی دوں گا قرآن مجید سے ہی. آپ قرآن مجید کو پڑھیں، مختلف مقام پر ایسا آئے گا. دیکھیں حضور کا خرام ناز، حضور چہرہ اقدس اٹھا رہے ہیں، قرآن پاک فرماتا ہے بات کس کی ہو رہی ہے؟ قبلہ تبدیلی کی. قرآن مجید کی آیت قبلہ کی تبدیلی سے بات نہیں، فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، چہرہ اقدس کرنا. اے پیارے حبیب مکرم، آپ جو بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پیارے ہم آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں. بڑی پیاری بات علماء نے کی. کیا ایک بار چہرہ اٹھایا تھا؟ نہیں، بار بار اٹھایا تھا. تو اللہ نے ایک ہی بار دیکھا؟ نہیں. فرمایا پیارے آپ بار بار اٹھاتے ہیں چہرہ انور آسمان کی طرف، تو ہر بار ہی آپ کا خدا ملاحظہ فرماتا ہے. چہرہ اقدس کو بڑی نسبت ہے. یہ بات موضوع سے ہٹ نہ جائے، اس وجہ سے میں اس طرف نہیں جاتا. آپ دیکھیں نا، بندہ مر کے قبر میں جائے تو کون سا چہرہ دکھایا جاتا ہے؟ بولیے. اگر یہی چہرہ کوئی دیکھ لے ذات تو وہ صحابی ہو جاتے، وہ قطعی جنتی ہو جاتے. یہ چہرہ دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھا اور چہرہ دیکھ لیا، پھر اختتام زندگی بھی اسی ایمان اور کلمے پہ ہو گیا، وہ قطعی جنتی ہیں. ان کی زندگی پہ کلام نہیں کر سکتا کوئی. یہ ساری برکتیں کس چہرے کی ہیں؟ بولیے. قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں، اگلی بات کر رہا ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاہ ستہ اور دیگر کتابیں، ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے. یعنی حدیث شفاعت اٹھائیں اور پڑھ لیں. کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں تمام انبیاء کرام کے دروں سے دھتکار دی جائیں گی، در مصطفیٰ پہ لائی جائیں گی، اور آ کر کہیں گے کذالک استغاثوا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ذات محمد مصطفیٰ آج ہمارے غوث بنیے، آج ہمارے فریاد. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں. آج ہماری فریاد سنیں، آج ہماری مدد کریں. یہ ترجمے کذالک استغاثوا کے یہ ترجمے ہیں. یہ ساری امتیں مدد مانگیں گی کس کے سامنے ہے؟ پر اس دن شرک کا فتویٰ دینے والا کوئی ملا نہیں ہوگا. کذالک استغاثوا کی صدا میں وہ تمام ملا شامل ہوں گے جو آج اللہ کی ذات مقدسہ کے بغیر کسی نبی مقدس یا ولی کامل سے استغاثہ کو شرک کہتے ہیں. حضور فرمائیں گے انا لہا، میں تمہارے لیے تو ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور اللہ پتہ کیا فرمائے گا؟ ارفع راسک یا حبیب، اپنا چہرہ اقدس اٹھائیں. ارفع راسک یا حبیب، اپنا سر انور اٹھائیں. علماء نے اس کا بریکٹ کا ترجمہ ہے، اے پیارے اپنا سر انور اٹھائیں اور اپنے چہرے اقدس کی زیارت کروائیں، پھر مانگے کیا مانگتے آپ کو دیا جائے گا، پھر کریں شفاعت، پھر قبول کی جائے گی.
تو چہرہ مصطفیٰ کا خرام ناز ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس خرام ناز کا ذکر نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ پیارے، آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، تقلب وجہک فی السماء قد نرى تقلب وجہک، ہر بار آپ کا رب ملاحظہ فرماتا ہے۔ چہرہ اقدس اٹھ رہا تھا، دوسرا کام کیا ہو رہا تھا؟ دوسرا کام یہ کہ آقا کی رضا تھی۔ یہ بیت المقدس سے قبلہ چینج ہو کر بیت اللہ ہو جائے، یہ کیا تھی؟ آقا کی رضا تھی۔ اللہ نے پہلے حضور کے چہرہ اقدس کے خرام ناز کو بیان کیا، اس کے بعد رضا مصطفیٰ کو بیان کیا اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں اے پیارے آپ کی رضا ہے۔ یہ جو لفظ جملہ ہے، آپ کی رضا ہے، آپ کی خوشی ہے، اس میں ایک معنی ہے کہ پیارے دنیا قبلہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے سوچ لے یہ کس کی رضا ہے، یہ کس کی رضا؟ یہ رضا مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور جب یہ دو باتیں، چہرہ اقدس کا اٹھنا بھی ہو گیا، رضا مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو گیا، پھر فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اللہ نے فرمایا ابھی اپنا منہ پھیر دیں مسجد حرام کی طرف۔ یہ ہے حکم، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ ہے حکم کہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ مسجدوں میں تقریر کرنے والے لوگ حکم شریعت تو بیان کرتے ہیں پر محبت مصطفیٰ کی شیرینی نہیں پلاتے۔ قرآن حکم شریعت بھی فرماتا ہے اور محبت مصطفیٰ کی شیرینی کے ذریعے فرماتا ہے۔ رضا مصطفیٰ اول ہے، نسبت مصطفیٰ اول ہے، اور جب یہ ہو گئی تو فرمایا کہ اب اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف موڑ۔ تو آپ دیکھتے ہیں حضور کی نسبت کی بات پہلے ہے۔ اب اگلا نقطہ، حضور کی نسبت کی بات پہلے ہے، حکم شریعت، یہ جملہ میرے ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید سے آپ کو بتاتا ہوں۔ حکم شریعت بعد میں ہے، یعنی کہ اعمال کرنے والی بات بعد میں ہے، نسبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید میں ہے اللہ فرما آقا علیہ السلام رات و رات نماز پڑھا کرتے، عشق الہی میں گم ساری رات گزر جاتے، عبادت میں کھڑے رہتے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں پہ ورم پڑ گئے، پر حضور کی دیوانگی، آقا علیہ السلام کی کثرت عبادت، حضور علیہ السلام کے اللہ کی یاد کے ساتھ لگن کم نہ ہوئی۔ اللہ کا قرآن آ گیا یہ منع کرنے کے لیے کہ پیارے نماز کم پڑھا کریں۔ یہ حکم صرف اکلوتا ذات مصطفیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے یہ حکم نہیں۔ دیکھو نا، ہمارے لیے ہم عام لوگ ہیں، ہم کیا ہیں؟ عام لوگ۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، یہ ہے ہمارے لیے حکم۔ اشد حبا للہ، اللہ سے ٹوٹ کے محبت کیا کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ کثرت کے ساتھ عبادت کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ کا یہ حکم آیا کہ اے پیارے آپ نماز کم پڑھا کریں، یا طبیعت کے مطابق کچھ زیادہ کچھ کم کر لیں، لیکن مسلسل ایک ترتیب میں اے پیارے ساری رات عبادت کرنا منع کر دیا اسے۔ لیکن یہ منع بھی قرآن میں بعد میں ہے، یہ منع بھی قرآن میں بعد میں ہے۔ آپ پارہ نمبر 29 اٹھائیں اور رکوع نمبر 13 سورہ مزمل پڑھ کے دیکھ لیں،
قرآن مجید نے بات حضور کو منع کرنے سے شروع نہیں کی. قرآن نے پہلے کہا حضور نماز پڑھتے تھے چادر پہن کر, کمبلی مبارک اوڑھ کر. حضور چادر مبارک اوڑھ کر نماز پڑھا کرتے. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا یا ایھا المزمل, اے مزمل کی چادر اوڑھ کے نماز پڑھنے والے حبیب. آ گئی نا نسبت کی بات پہلے, پھر حکم بھی آ گیا. وہ جو تقریریں کرتے ہیں اور نسبت چھپا جاتے ہیں, بات شریعت کی کرتے ہیں پر شریعت کے طریقے سے نہیں کرتے. وہ لوگ بات قرآن کی کرتے ہیں پر قرآن کے لہجے میں نہیں کرتے, اپنے لہجے میں کرتے ہیں. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے, بات وہ بھی قرآن کی کرتے ہیں, بات ہم بھی قرآن کی کرتے ہیں. ہم قرآن کی بات قرآن کے انداز میں کرتے ہیں, وہ قرآن کی بات اپنے لب و لہجے میں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں وہ پسند نہیں. خشک تبلیغ جو ہے وہ پسند نہیں. تبلیغ میں عشق مصطفیٰ کی شیرینی ہونی چاہیے, محبت مصطفیٰ کی تری ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں یا ایھا المزمل, نسبت کا حکم پہلے ہے, شان مصطفیٰ کا حکم پہلے ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور کے خرام ناز کی بات پہلے ہے. اور جب حضور کی طرف ساری توجہ موڑ دی قرآن نے, پھر بعد میں کہا اے پیارے حبیب مکرم آپ نماز ساری رات کھڑے ہو کر پوری, پھر تفصیلات آ گئی آگے. تو آپ دیکھتے ہیں نسبت مصطفیٰ قرآن میں پہلے ہے اور حکم مصطفیٰ قرآن میں. سب سے بڑی بات آپ دیکھیں, نماز بھی بعد میں, روزہ بھی بعد میں, زکوٰۃ بھی بعد میں, حج بھی بعد میں, ساری عبادات سارے اذکار سب بعد میں. پہلے ایمان. پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے تو یہ سب کچھ ہے نا, اور اگر ایمان ہی نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں. خدا کی عزت کی قسم میں پڑھتے حیران ہو گیا اس وقت, ایمان کی بات بھی بعد میں ہے, مصطفیٰ کی بات پہلے ہے. آپ پارہ نمبر 26 اٹھائیں, سورت فتح کا رکوع نمبر 9 ختم ہو رہا ہے. یہاں بات کیا کرنی ہے؟ مومنین کو کہ ایمان لاؤ. مومنین کو کیا بات کرنی ہے؟ ایمان لاؤ. کس پر؟ اللہ رسول پر. لیکن قرآن مجید ایمان کی بات لفظ ایمان سے شروع نہیں فرماتا. ایمان کی بات بھی قرآن شان مصطفیٰ سے شروع فرماتا. اب ترتیب یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. پھر آگے حکم آتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے شاہد, مبشر اور نذیر. شاہد بنا, کائنات کا مشاہدہ کرنے والا بنا کے بھیجا. کیا پیارے, کائنات کے اندر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ سے, آپ کو شاہد بنایا. اللہ نے آپ کو شان کشف عطا فرمائی, شان علم عطا فرمایا, شان مشاہدہ عطا فرمایا کہ آپ جانتے ہیں. اس پر حدیث ہے, مسلم شریف اٹھا کے پڑھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے, فرمایا کہ میں, اللہ نے زمین کے مشارق اور مغارب اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیے, سو میں زمین کے مشارق بھی جانتا ہوں, مغارب بھی جانتا ہوں. پھر آپ آگے دیکھیں, ایک حدیث ہے جس کو مختلف کتابوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی دیکھتا. اسی لیے تو حضور نماز پڑھتے تھے نا, تو فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر اپنی صفوں کو درست اور سیدھا رکھا کرو, تربیت کرتے. ساتھ فرماتے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ قرآن, یہ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں, صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ارض روم پر, ایک ماہ کی گھوڑا دھوڑے صبح و شام, ایک مہینے میں پہنچتا ہے. وہاں صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید بن حارثہ سپہ سالار ہوں گے, اگر وہ شہید ہو جائیں
تو پھر ان کے بعد فرمایا کہ پھر جعفر تیار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں فرمایا عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آگے والی بھی ساری خبر دے دی۔ اب مدینہ پاک میں حضور بیٹھے ہیں، وہاں جنگ لڑی جا رہی، زید بن حارثہ شہید ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں، یا مختلف جس جگہ پہ حضور بیٹھے ہیں صحابہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشک بار ہو کر فرماتے زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، آقا کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور حضور کی بات سن کے سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ اس وقت میڈیا کا دور تو نہیں تھا، بولے یہ کیا تھا؟ یہ شان شاہدیت کا ظہور تھا، شان شاہدیت کا ظہور تھا۔ کتنی دیواریں، کتنے پہاڑ، کتنے صحرا ہوں گے بھائی، وہ کسی اور کے لیے، آپ کے اور میرے لیے ہوں گے۔ یہ صحرا، یہ پہاڑ، یہ گھر، یہ مکان، یہ مساوت، یہ حضور کی آنکھ کے لیے نہیں ہے۔ کائنات کا جبریل بھی جہاں بھی ہو حضور سے پوچھ لیں، اس کا بھی بتا دیتے۔ فرمایا پیارے ہم لوگ کو آپ کو یہ شاہد بنا کر بھیجا، پھر فرمایا ہم نے آپ کو مبشر بنایا، خوشخبری دینے والا۔ کیا پیارے آپ خوشخبری دیتے ہیں، آپ کی باتیں سن کر لوگوں کی طمانینت قلب ہوتی، آپ بات کرتے تو لوگوں کی ڈھارس بن جاتی، آپ بات کرتے تو لوگ مسکرا دیتے ہیں، آپ بات کرتے تو لوگ دین خدا کی طرف جوک در جوک آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مبشر بنایا، خوشخبری دینے والا۔ انسانیت پہ ظلم ہوتا تھا، مصطفیٰ کے وجود منور کی صورت میں خوشخبری آ گئی کہ اب انسانیت پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ظالموں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو نکال کے لے گئے مدینہ پاک، مدینہ میں جا کر ایک سلطنت عمل کی بنیاد رکھ دی، پھر وہاں سے یہ کارواں چلا اور دنیا میں امن نافذ کر دیا، خوشخبری دے دی امن کی۔ فرمایا آپ کو مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا، نذیر اے پیارے آپ کو لوگ خدا سے ڈرتے نہیں تھے، اے پیارے آپ کی وجہ سے لوگ خدا سے ڈرنے لگے، کہ آپ لوگوں کو خدا کا ڈر بھی سناتے ہیں۔ جب ان تین شانوں کا ذکر ہو گیا، خاص حضور کی شانیں ہیں کہ نہیں؟ بولو، بولیے ہے۔ خاص شانوں کا ذکر کرنے کے بعد اب قرآن مجید فرماتا ہے اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا اور نذیر بنایا، تاکہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، لوگ اللہ رسول پر ایمان لائیں۔ اے پیارے آپ کو عظمتوں سے، رفعتوں سے، شانوں سے، بلندیوں سے، اعلیٰ مقام سے بے مثال اس لیے بنایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ دیکھیں آپ کو اور کلمہ خدا اور رسول کا پڑھیں۔ بیان ختم ہو رہا ہے، اس پہ دلیل بھی دے دوں کہ یہ میں نے آیت کے جوڑ میں یہ معنی کیا، پوچھے گا کوئی کہ یہ شاید کوئی اپنی طرف سے رائے دے دیے، نہیں، آسمان کو اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بڑی توجہ سے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ عمل دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے تھے، جنہوں نے آسمان کے چاند کا جگر کٹتا ہوا دیکھا، سینہ چاک ہوتا دیکھا۔ اس کے بعد اسی مجلس میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ کر دیا، سلنڈر کر دیا تھا اور کہا تھا حضور ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں، اور وہ وہاں ایمان لے آئے اور صحابہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ بولیے ایسا ہی ہوا؟ اب میں پوچھتا ہوں یہ جو ایمان لائے ہیں، یہ جو ایمان لائے ہیں، یہ پہلے ایمان لائے ہیں یا مصطفیٰ کی شان کے اقرار ہی پہلے ہوئے ہیں؟ بولیے پہلے من گئے کہ اے پیارے حبیب آپ جیسا کوئی نہیں ہے، جب آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر کلمہ پڑھ کے اپنے نام لگا لے، اب تو جینا مرنا ہی آپ کے لیے۔ ایسے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ایک شخص تھا مدینہ پاک میں، حکیم مشہور تھا اور تھا کافر، اپنے گستاخانہ لب و لہجے میں حضور کے پاس آیا، کافروں نے بھیجا اس کو کہ آپ ان سے بات کریں، یہ بہکی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ حضور کے دین کی بات ان کے دین سے مختلف تھی۔ وہ آیا اور گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا میں آپ کا دماغ ٹھیک نہ کروں، کافر تھا نا،
تو اس کو کیا پتا اس بارگاہ کے ادب کیا ہوتے ہیں اس ظالم کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور خاموش ہوئے. کتنی تلخ بات تھی. ایسی تلخ بات کوئی کرے ہے کسی میں برداشت؟ آج کوئی کرتا ہے؟ ہاں, ایسی بات کو بھی برداشت کرنا چاہیے. یہی سنت ہے, یہی سنت ہے. یعنی کہ برداشت کی قوت رکھنا, کسی کی سخت بات کا سختی سے جواب نہ دینا, یہ سنت ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا کوئی سنت نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو خاموشی سے سن لیا اور رد عمل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی نہیں فرمائی. ساتھ فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ. تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کوئی معجزہ بھی دکھاؤں؟ بے فن لے کے میرے پاس آنے والے اور میرے ساتھ میرے ذہن اور دماغ کی بات کرنے والے, میرا کلمہ پڑھ لو, ساتھ کوئی معجزہ بھی دکھاؤں؟ اس نے کہا ہاں دکھاؤ. دکھائیں. آپ نے فرمایا کیا معجزہ دکھاؤں؟ اب یہ باتیں کوئی عام شخصیت تو نہیں کر سکتی نا, ہے کہ کیا معجزہ دکھاؤں. یہ جملہ کون بولتا ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جن کے اختیار میں دی ہو, اے پیارے جو بھی بولیں گے وہی ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں اس طرح کیا معجزہ دکھاؤں؟ وہ کہنے لگا وہ جو درخت ہے اور اس کی فلاں ٹہنی سے کہے کہ وہ بتائے کہ آپ اللہ کے نبی. ایک روایت میں آتا آپ نے فرمایا یہ میں اس کو کہوں یا یہ بھی تم کہو؟ بولے یہ میں کہوں یا یہ بھی تم کہو؟ اس نے کہا میں کہوں تو وہ آئے آپ کا بتائے. فرمایا کہ جاؤ پھر اس کو بتاؤ کہ میں کون ہوں. وہ کافر گیا ٹہنی کے پاس, جا کر کہتا ہے ٹہنی تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ٹہنی اپنے مقام سے ہلی, ٹوٹ کر زمین پہ گری, اور گر کر وہ کبھی سجدہ کرتی. وہ اس کے پورا وہ حدیث میں لفظ ہے کہ وہ کبھی سجدہ کرتی ہے, کبھی کھڑی ہو کے قیام کرتی, پھر سجدہ کرتی, پھر قیام کرتی, پھر سجدہ کرتی ہے. یعنی کہ 3 قیام اور تیسرا سجدہ قدمین مصطفیٰ میں کیا اس نے. اور قدمین مصطفیٰ میں سجدہ کر کے وہ کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. وہ جو دماغ ٹھیک کرنے آیا تھا اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا. جو کہتا تھا نا میں دماغ ٹھیک کروں نہ کروں آپ کا, اس کا دماغ بالکل صاف ہو گیا. اس کے دماغ میں, ذہن میں, نظریات میں جو کفر کی گندگی تھی وہ حضرت مصطفیٰ نے نکال کے باہر پھینک دی. وہ وہاں سلنڈر ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے, وہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے اس کا ایمان اور اسلام پہلے ہے یا مصطفیٰ کی شان کا اقرار پہلے ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بے مثال نبی ہیں, ہر چیز ان کی مٹھی میں ہے, اللہ نے ایسی طاقت سے نوازا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ چلو واپس لگ جاؤ, جا کر چلو واپس لگ جاؤ. وہ دوبارہ جو ٹوٹ گئی وہ دوبارہ لگ گئی, جا کے سرسبز و شاداب ہو گئی. اکھاڑا بھی مصطفیٰ نے, لگا بھی دیا. درخت سے کوئی شاخ اتر جائے نا تو وہ سڑ جاتی ہے, وہ دوبارہ نہیں لگتی. عام بندہ اتارے, آپ جیسا میرے جیسا عام بندہ اتارے تو وہ ٹوٹ کے نیچے آ جاتی, پھر وہ سرسبز و شاداب نہیں ہوتی. اور اگر خاصوں کے خاص کریں ایسا تو یہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, وہ اتروا بھی لیتے ہیں, لگا بھی دیتے ہیں. اتروایا تاکہ پتہ چل جائے, حضور بلائیں تو آ بھی جاتے ہیں. یعنی کہ کوئی کسی لکڑی کا تنے سے جدا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ مر گئی ہے. جدا ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ مر گئی. کس کے لیے مری؟ چونکہ مری حضور کے لیے تھی. وہ آقا نے دوبارہ لگا دی, وہ جا کے لگ گئی, پھر زندہ کر دیا اس کو. حضور چاہیں موت کے اوپر بھی اختیار رکھتے ہیں, آقا چاہیں تو حضور زندگی پر بھی اختیار رکھتے ہیں. یہاں پر ایک جملہ بولوں آخر میں, وہ مسلمان ہو گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو آقا کی شان اقدس نے اس کو کھینچ کے ایمان کے اندر داخل کر دیا کہ نہیں؟ ظالموں, جس دوائی نے تمہیں ایمان دیا, ایمان لانے کے بعد وہی بھول گئے ہو تم. اچھا, وہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا,
یہ جو تعارف تھا کہ وہ لکڑی ٹوٹی اور خرام ناز کرتی ہوئی آئی، پورے وجد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، ہیں پوری جذبات کے ساتھ وہ آقا کی بارگاہ میں آئی ہے۔ یہ ابھی اس ٹہنی کو بڑا قیمتی جملہ ذہن میں رکھیے گا، یاد بھی رکھیے گا، کبھی کبھی بول کے محظوظ ہوا کریں۔ یہ وہ لکڑی آئی اس طرح، یہ تعارف حضور کا ایک کافر نے اس لکڑی کو کرایا تھا، تو اس کا آنا یہ تھا۔ ایک کافر اس وقت تو کلمہ نہیں پڑا تھا نا، ایک کافر نے کہا اے لکڑی تمہیں رسول اللہ بلاتے ہیں، اس کا آنا یہ تھا۔ اور اگر آقا فرماتے لکڑی ادھر آؤ، ہیں بولو، اگر حضور بلاتے اے فلاں لکڑی ادھر آؤ، پھر پتہ نہیں اس کا آنا کیسا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق